میں آج تک یہودی اور عیسائی پیش کرنے کا خیال نہیں کر سکے۔ علماء بیٹھے ہیں، سورہ مائدہ بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، اور غزوہ بدر کے اندر ایک جملہ کہا صحابہ نے، مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آج تک تاریخ نے اس کو محفوظ رکھا، قرآن نے اس کے اوپر تبصرہ بعد میں کیا، اور انہوں نے وہ جملہ پہلے کہا۔ وہ کیا جملہ تھا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں انصار، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم نکلے تھے کسی اور مقصد سے، معاملہ کچھ اور پیش آ گیا۔ فرمایا بڑھے چلیے، آپ حکم دیں گے، آپ کے حکم پر آگ کے انگاروں میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ حکم دیں گے سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، ہم وہ یہودی نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم وہ نہیں جنہوں نے کہا تھا جا تو اور تیرا خدا لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کے دائیں، ہم آپ کے آگے، ہم آپ کے پیچھے، ہم آپ کی ہر جانب سے حفاظت کریں گے، اوہو یہاں تک کہ ہمارے جسموں کے ٹکڑے ہو جائیں گے مگر کوئی آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ ہائے ان امیوں کو کیا سلیق! نعرہ تکبیر! ہاتھ بلند کر کے ذرا زندہ دلی کا ثبوت دے۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان رسالت، نعرہ تکبیر! میرے بھائیوں، درد دل کہنا چاہتا ہوں، اصل بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، آئی وہ بات توجہ چاہتا ہوں۔ ان امیوں کا انتخاب کیا، اور ان امیوں نے انسانیت کو وہ کر کے دکھایا جس کے لیے قیامت تک یہ زمین ترستی رہے گی۔ یہ آسمان کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا وہ کارنامے، کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک بوڑھی کے جسم کو چیرا جائے گا اور وہ چٹان بن کر کھڑی رہے گی اور ابو جہل کی پوری ذریت اس سے ایمان نہیں چھین سکے گی؟ ہائے ہائے، ان امیوں میں وہ پیدا ہوئے۔ وہ غار ثور کو دیکھو، حبیب کبریا جا رہے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں۔ پوچھا گیا ابو بکر آگے کیوں جاتا ہے؟ کبھی خیال آتا ہے آگے سے کوئی حملہ کرے گا، میں چاہتا ہوں میرا سینہ پیش ہو جائے، کوئی آپ پر حملہ آور نہ ہو، پیچھے جاتا ہوں کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ اور کبھی ریت دیکھتے ہیں، کہتے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، تو میرے کندھوں پر سوار ہو جا، کہیں تیرے پاؤں کے کوئی نشان نہ دیکھ لے، اپنی تھکاوٹ کا کوئی خیال نہیں۔ اور غار ثور میں پہنچتے ہیں، تصور میں نہیں آتا ہے کہ مجھے کوئی چیز ڈس لے گی، پہلے کہتے ہیں آپ رکیے، میں ذرا اس کو دیکھ لوں پہلے، اگر کوئی ڈسنے والا ہو مجھ کو ڈس لے۔ اور جب اس کو صاف کرتے ہیں اور ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کرتے ہیں، ہائے ہائے، اور اس سے سانپ نکل کر کے ڈستا ہے اور ذرا سی جسم میں جنبش نہیں آنے دیتے۔ فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں۔ کس طرح اطمینان سے وہ سانپ ڈس رہا ہے مگر آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ آنسوؤں کی لڑیاں لگتی ہیں اور رخسار اقصص پر گرتی ہیں، اس سے آپ بیدار ہوتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں ما اصابک یا ابا بکر، ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ کہا کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ آپ لعاب دہن لگاتے ہیں، ہائے ہائے، اللہ کو اس پر ترس آیا، اللہ نے ان کی صحابیت کی قسم کھائی۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، وہ جب دو میں سے دوسرے تھے، وہ جو میرے نبی کے ثانی تھے، ان امیوں میں پھر نبی کے ثانی پیدا ہوں گے، غزوات میں آپ کے ثانی، کردار میں آپ کے ثانی، سنتوں پر عمل کرنے میں آپ کے ثانی، غار میں آپ کے پیچھے پیچھے اور مسلح میں آپ کے ثانی، یہ امیوں میں پیدا ہوں گے۔ ہائے ہائے، امیوں میں پھر ان کو کھڑا کروں گا۔ وہ دیکھو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد ہے، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ ابو طلحہ کبھی سینہ سامنے کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میرا سینہ چھلی ہو جائے، میرے حبیب کو، میرے محبوب کو، حبیب کبریا کو کوئی زنگ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور پھر پیٹ کر کے ان کی طرف چٹان بن جاتے ہیں، ان کی پیٹ پر مسلسل تیر برستے ہیں۔ ہائے ہائے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ مقام حاصل ہوا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ساری کائنات کہتی ہے ہمارے ماں باپ، ہمارے استاذ کے ماں باپ، ہمارے اساتذہ کی عزتیں، ہمارے پیر و مرشد کی عزتیں، سب کی سب آپ
آپ کے اوپر آقا قربان ہو جائیں۔ اور میرے آقا فرما رہے ہیں فدا کا ابی و امی علمی یا طلحہ، طلحہ تم مار ان کافروں کو، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں۔ ہائے ہائے، وہ امیوں میں پیدا ہوئے جو دین کے لیے پہاڑ بن گئے۔ قرآن نے کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها۔ ہو لوگو، اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بھائی اور تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں اور تمہارا مال اور تمہاری کوٹھیاں احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ سے زیادہ پیارے ہوں، اللہ کے حبیب سے زیادہ پیارے ہوں، اس کی راہ میں قربانیاں دینے سے زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آئے۔ ابو بکر نے ثابت کر کے دکھایا، عمر نے ثابت کر کے دکھایا۔ غزوہ بدر میں کہا جو گرفتار ہوئے ہیں، مشورہ پوچھا کیا کریں، فرمایا ان کی گردنیں اڑائی جائیں۔ اب پوچھا گیا کون اڑائے گا، کہا اپنے بھائی کی میں اڑاؤں گا تاکہ لوگ دیکھ لیں ہم دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ عبد الرحمن کی گردن اس کا باپ ابو بکر اڑائے گا اور کوئی دوسرا اٹھے گا وہ اپنے رشتہ دار کی گردن کو صاف کرے گا۔ اور وہ جو 3 صحابی سب سے پہلے غزوہ بدر میں نکلے تھے، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہائے ہائے، جب واپس لوٹے حبیب کبریا کی گود میں ان کا سر تھا۔ اس وقت میں عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کچھ یاد ہے کہ آپ کے لیے آپ کے چاچے نے ایک شعر کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کون سا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ ہم لاشوں کے ڈھیر لگائیں گے آپ کے گرد، مگر آپ تک قریشیوں کو نہیں پہنچنے دیں گے، کافروں کو نہیں پہنچنے دیں گے۔ آپ کے چاچے نے کہا تھا مگر کر نہیں سکا، میں آپ کی قدموں میں جان دے رہا ہوں۔ ہائے ہائے، کر کے دکھا گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا، وہ تو مرد ہیں، ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب حضرت ابو بکر کی تلاش ہوئی، حضرت رسول اکرم کی تلاش ہوئی، ابو جہل ان کے پاس پہنچا اور ان کو پورا معلوم ہے، دن کی ساری خبریں سنا کر آئی ہیں اپنے ابا جی سے، حبیب کبریا سے۔ ابو جہل نے پوچھا کیا تو جانتی ہے تیرا باپ کہاں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل جانتی ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتی ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے بتا، کہا نہیں بتا سکتی ہوں۔ اس نے کہا تجھے بتانا پڑے گا، میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ کہا تو کیا کر سکتا ہے؟ تو جان ہی تو لے سکتا ہے، میں جان دے سکتی ہوں، حبیب کبریا کو نہیں دے سکتی۔ ہائے ہائے، یہ وہ امی تھے جن کو اللہ نے کائنات کا امام بنانا تھا۔ فرمایا اس لیے ان کو میں نے اپنا حبیب دیا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ دین کو مضبوطی سے پکڑیں گے، جو آخری آپ کا ارشاد تھا تمہارے لیے قرآن اور حدیث چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ اپنا طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، عضوا علیہا بالنواجذ، اس طریقے کو دانتوں سے پکڑنا۔ لوگ تم سے یہ طریقہ چھیننے کی کوشش کریں گے، یہ طریقہ تو پہلے دن سے اس کے لیے سازشیں ہوئی۔ میں نے اپنے حبیب سے بھی کہا تھا فلا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم۔ میرے حبیب کا طریقہ لوگوں سے، تم سے، ایمان والوں سے چھیننے کی کوشش کریں گے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو دانتوں سے پکڑ کر کے رکھنا ہے۔ ان امیوں نے اس کو کس طریقے سے، کیسے دانتوں سے پکڑا؟ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تاریخ میں 3 عبداللہ ہیں، موقع نہیں ہے۔ آج میں نے کوئی تقریباً 50 واقعات جمع کیے تھے کہ بچوں نے آپ سے کس طرح محبت کی، بوڑھوں نے آپ سے کس طرح عشق لڑایا اور اس عشق کی تکمیل کر کے دکھائی۔ وہ تو کہتے ہوئے کہہ گئے کہ عشق کماویں ہیں، عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھے وانگ پہاڑا ہوں میں، اور آپ تو کہہ کر کے گئے، وہ کر کے دکھا کر کے چلے گئے۔ یہ قدم قدم بلائیں وہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ میں اور آپ تو کہتے رہے مگر وہ کر کے دکھا کے چلے گئے، مگر وقت اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے، وقت تنگ ہے، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں دوسرے دور کے لیے کہ صحابہ نے اس دین کو کس طرح پکڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق اٹھے اور لوگوں نے ان کو نرمی کا مشورہ دیا کہ حضرت تھوڑے نرم رہیں، تھوڑے نرم رہیں، اور فلاں کام کے لیے اور فلاں کام کے لیے جھگڑا نہ کریں، اس لیے کہ ابھی حالات بڑے خطرناک ہیں۔ فرمایا اینقص الدین وانا حی، کیا میں زندہ رہوں، ابو بکر زندہ رہے اور لوگ دین کے ٹکڑے کرتے رہیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا اگر مدینہ کے کتے رسالت معاب کے گھر پر حملہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات
उम्मत की माओ के पोंचे पकड़कर खींचेंगे, अबू बकर बर्दाश्त करेगा, मगर अल्लाह के दीन में और हबीब किबरिया की सुन्नत में कोई कमी ज्यादती करेगा, अबू बकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हाय हाय, बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला, मैंने कहा ये 3 अब्दुल्ला हैं आपके खादिम। अबू इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी हबीब किबरिया के लिए मिसवाक रखते हैं, कभी पानी रखते हैं। अब्दुल्ला इब्न मसऊद, अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला, अल्लाह के हबीब ने दुआएं दी। एक इमामुल फुक़हा इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला, दूसरे इमामुल मुफस्सिरीन और इब्न मसऊद इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला, और तीसरे इमामुल मुहद्दिसीन हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला, अल्लाह के हबीब ने एक मौके में फरमाया, हिब्रु हादिल उम्मा, इस उम्मत के इल्म का समुंदर है इसके पास। वो कूफा में तशरीफ ले गए, एक इमाम को देखा कि हर रोज फर्ज नमाज पढ़ करके दाएं तरफ मुड़ता है, सज्जी तरफ मुड़ता है। आज हमारा इमाम भी मुड़ता है और बार बार मुड़ता है, कोई हर्ज की बात नहीं, बुखारी के अल्फाज है, जो उठा करके देखो। अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने जब देखा कि 2 दिन इमाम इधर से मुड़ रहा है, फरमाया जो आदमी ये समझे कि दाएं तरफ मुड़ना लाजिम है, उसने अपने दीन के अंदर शैतान के लिए भी कुछ हिस्सा रख लिया। लोग हैरान हुए, हजरत क्या फरमा रहे हैं? फरमाया मैंने अपने आका के पीछे कितनी नमाजें पढ़ी हैं, मैंने देखा कभी आप दाएं मुड़ते थे मगर कभी कभी बाएं भी मुड़ते थे, ये इमाम हमेशा दाएं क्यों मुड़ता है? ये सुन्नत के खिलाफ कर रहा है। हाय हाय, वो गए यहूदी जो अपनी तरफ से युहर्रिफून अल कलिमा अन मवाज़िही, ये उम्मी पहाड़ बन करके खड़े हुए, चट्टान बन करके खड़े हो गए। ईद का दिन है, एक आदमी जल्दी आ गया, जरा सूफी मिजाज है, नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, पीछे से हजरत अली आए और पकड़ करके जोर जोर से झटका दिया, वो जा करके गिरा, वो उठा, उसने कहा मैंने किसकी मुखालफत की? आपने मेरी नमाज भी तोड़ी और नमाज में मुझे गिराया, आपने तो गुस्ताखी की हद कर दी, ये क्या काम किया है? फरमाया तूने गुस्ताखी की हद की है, तूने किसकी मुखालफत की? तूने उसकी मुखालफत की जिसकी रजा रब चाहता है, वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने कितनी ईद की नमाजें पढ़ी, मेरे हबीब ने, मेरे आका ने यहाँ पर कभी भी ईद से पहले कोई नफल नहीं पढ़े। तू कौन होता है नफल पढ़ने वाला? नहीं है मौका इसके लिए कि मैं मजीद इसकी तफसील में भी जाऊं। एक और हदीस सुनाई थी, क्या था? ला यकूनु, तुम में से कोई मुसलमान नहीं हो सकता यहां तक कि मुझसे मां बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा मोहब्बत न करके दिखाए। अर्ज किया क्या है मोहब्बत का मतलब? फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके जहन की सोच उस दीन के ताबे न हो जाए जिसको मैं लेकर के आया हूं। एक और इरशाद अर्ज किया था खुतबे में, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती अलल हक़, ये सहाबा का जमाना था जिन उम्मियों को कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये पक्के मोमिन हैं, उलाइका हुमुस सादिकून, ये बिल्कुल सच्चे हैं, उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये बिल्कुल कामयाब होने वाले हैं। इनकी सदाकत में, इनके ईमान में, इनकी कामयाबी में अगर कोई शक करेगा उसके ईमान में शक है। तो क्या ये सिलसिला इस तरह दीन के साथ डट जाने का और दीन पर अपने आप को कुर्बान करने का, ये इन्हीं पर खत्म हो जाएगा? फरमाया नहीं नहीं, क़यामत तक खड़े करूंगा उनको। मैं रब्बे कायनात कह रहा हूं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, मैंने कुरान को नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। रब्बा कैसे हिफाजत करेगा? फरमाया मेरे सारे काम असबाब के तहत होते हैं, इसके अल्फाज की हिफाजत के लिए कारियों को पैदा करूंगा, इसको याद रखने के लिए हाफिज़ों को पैदा करूंगा, इसके मानी के लिए मुफस्सिरीन को पैदा करूंगा, इसकी तशरीह के लिए मुहद्दिसीन को पैदा करूंगा। और क़यामत तक एक तबका होगा, यहां तक कि जब दज्जाल अकबर आएगा उस वक्त भी वो तबका होगा जो सही तौर पर सुन्नतों पर कायम होगा और उस हदीस का तर्जमान होगा कि इसको अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़, इस दीन को दंतों से पकड़ कर रखो, कोई तुमसे छीन न ले। ये 13 सदी गुजर चुकी हैं, अब तरीका दौर है, पूरी दुनिया के ऊपर गोरू का परचम लहरा रहा है और वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता है। इस वक्त में परवरदिगार ने एक ताइफा मंसूरा को खड़ा किया,
ایک گروہ کو کھڑا کیا، الفاظ بھی نہیں، وقت بھی نہیں، میں ادھار لیتا ہوں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے۔ اس نے کہا جب میں اس طائفہ پر غور کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کی روحوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، ان روحوں میں سے کچھ کو روک کر رکھ لیا گیا اور کہا ان کو 13 صدیوں کے بعد پیدا کروں گا، اس وقت ان کی ضرورت ہوگی، اس وقت یہ پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوں گے، کوئی گورو کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اس کو وہاں گاڑ دے گا جہاں سے وہ اٹھا ہوگا، وہ فقیر درویش کھڑا ہوگا اور قرآن کی آیت کا تفسیر کرے گا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب گورے کہیں گے کہ جب جس کے پاس کھیت ہوگا اس کو روٹی ملے گی، جس کے پاس بھینس ہوگی اس کو دودھ ملے گا، جس کے پاس باغ ہوگا اس کو پھل ملیں گے، اس وقت میں وہ درویش اعلان کرے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بنائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہ دے گا جس کا اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ درویش اٹھا، اس نے سب سے پہلے دارالعلوم کا بنیاد رکھی اور اس کے 8 اصول بنائے۔ پہلا اصول یہ بنایا یہ ادارہ اللہ کے بھروسے پر چلے گا تاکہ انسانوں کو بتایا جائے کہ انبیاء کرام یہی سبق پڑھا کر گئے تھے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں جس کو وہ دے اس سے کوئی لے نہیں سکتا، جس کو وہ نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ طائفہ اٹھا، اس نے سنتوں کو سینے سے لگایا اور دانتوں سے پکڑا، واللہ واللہ دانتوں سے پکڑا۔ وہ مجدد الفسانی جس نے ایک انقلاب برپا کیا 1000 سال کے بعد، کیا اہمیت تھی اس کے نزدیک سنتوں کو پکڑنے کی۔ ایک مرید سے کہا کہ ایک آدمی ساری رات کھڑا رہتا ہے اور نفلیں پڑھتا ہے، فرمایا رب کعبہ کی قسم اس کا مقام نہیں پا سکے گا جو دوپہر کو تھوڑی دیر سنت سمجھ کر کے سو جاتا ہے اور قیلولہ کرتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، اکابرین امت، قاسم العلوم والخیرات علامہ قاسم نانوتوی، حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، علماء حق علماء دیوبند، بلند آواز سے علماء حق علماء دیوبند، تنظیم علماء اہل سنت والجماعت، محسن قوم و ملت حضرت مولانا غلام قادر صاحب، نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ یہ طبقہ کھڑا ہوا، یہ طائفہ منصورہ کھڑا کیا گیا۔ میں نہیں تفصیل میں جا سکتا اور وقت بھی میرا پورا ہوا چاہتا ہے، لیکن میرے سامنے اسلاف کے کردار کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ ہائے ہائے کیا عشق عطا کیا تھا حضرت گنگوہی کے پاس کوئی آیا کپڑا لے کر کے کہا کہ یہ مدینہ سے لایا ہوں، دوسرے کسی نے کہا حضرت مدینہ میں کوئی کپڑے نہیں بنتے ہیں، یہ تو باہر کی فیکٹریوں میں بن کر کے جاتے ہیں اور مدینہ کے نام پر لا کر کے لوگ بھیجتے ہیں حاجی لوگ اور دھوکہ دیتے ہیں آپ کو۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم جس کو مدینہ کی ہوا لگ گئی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی کپڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت کھجور بانٹنے لگے اور ایک آدمی کو تھوڑی سی آئی، ایک نے کہا حضرت یہ حقیر سی ہیں اس کے اوپر کیا یہ تھوڑی سی؟ فرمایا دفع ہو جا، مجھ سے دور ہٹ، تم مدینہ کی کھجور کے ٹکڑے کو حقیر کہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اور کھجوروں کے ٹکڑے رکھ لیے، گٹھلیاں رکھ لی اور اس کو کوٹ لیا۔ فرمایا صبح کو تھوڑی دیر پھکی مار لیتا ہوں، مذاقہ مدینہ کی یاد آ جاتی ہے۔ آخری وقت میں بوڑھے ہو گئے، آنکھوں میں سرما پھیر رہے، سلائی پھیرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت سرما تو بنائی کے لیے ہوتا ہے، بنائی تو جاتی رہی، اب سرما لگانے سے کیا فائدہ؟ فرمایا سرما بنائی کے لیے نہیں تھا، یہ محمد مصطفیٰ کی مصطفی کے لیے تھا۔ وہ تب بھی تھی جب بنائی تھی، اب بھی ہے، میں نے تب بھی رب کعبہ کی قسم کبھی سرما بنائی کے لیے نہیں لگایا، میں نے سنت کے لیے لگایا، آج بھی اسی لیے لگاتا ہوں۔ ہائے وقت ساتھ نہیں دیتا، گھڑی کی سوئیاں تیزی سے دوڑتی ہیں، بس میں آخری بات کہتا ہوں، تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ او میری جماعت کے ساتھیوں، میں آج صبح سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں اور تیسری مرتبہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں اور اس سارے مجمع سے کہہ رہا ہوں، قرآن نے کہا، یہودی کہتے تھے کہ ہمارے بڑے بہت بڑے تھے، ہم پیروں اور پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ قرآن نے کہا جھوٹے ہو، تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ وہ ایک جماعت تھی انبیاء کی
وہ ایک جماعت تھی بزرگوں کی, وہ ایک جماعت تھی ولیوں کی, وہ گزر چکی ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا, تم کو وہ ملے گا جو تم نے کمایا. میرے ساتھیوں, آج کمزوری یہی ہے, ہم کہتے قاسم نونوتوی ایسے عاشق رسول تھے کہ مدینہ میں جوتی نہیں لگائی اور پاؤں زخمی سے تربتر ہو گئے, زخموں سے تربتر ہو گئے, لیکن فرمایا نہیں, میرا دل نہیں مانتا ہے کہ میرے حبیب کے جہاں مقدس پاؤں لگے ہوں وہاں قاسم کا جوتا لگے, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں. لیکن آج ہمارا عمل, ہمیں اس عمل کا کیا فائدہ, ہمارے کام تو ہمارا عمل آئے گا. میرے ساتھیوں, آج عہد کر کے اٹھو, عزو علیہا بالنواجز, ہم سنتوں کو اب سینے سے لگائیں گے, سنتوں سے چمٹیں گے. ہم سے سنتیں چھینی جا رہی ہیں, سوکھے اور کھوکھلے نعرے رہ گئے ہیں, بس خالی کہ یہ پدرما سلطان بود ہمارے بڑے اتنے بڑے تھے, ایسے تھے ویسے تھے. لوگ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں, کون اشرف علی کا ترجمان ہے, کون رشید احمد گنگوہی کا ترجمان ہے, کون خلیل احمد سہارنپوری. اور میں آپ سے کہتا ہوں, یقینی طور پر آپ ان کے ترجمان, یقینی طور پر میں اور آپ ان کی اولاد, یقینی طور پر روحانی اولاد ہیں ان کی, ان کے جانشین ہیں. اٹھو اور ثابت کرو کہ ہم سنتوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے. یہی عشق مصطفیٰ ہے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری حرم تشریف لے گئے, حج کے لیے تشریف لے گئے, بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. آج ہے بہت سارے لوگ سنتوں کی رٹ لگائے ہوئے. مجھے حرم میں بھی ایک ملا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا. میں نے کہا آپ نے بڑے کام کر لیے. کہنے لگے کہ جناب یہ بھی سنت ہے. میں نے کہا تم تو ساری سنتیں ڈکارتے جا رہے ہو اور انتظامیہ کو اس کے لیے آلات فراہم کر رہے ہو اور ان کی حمایت کر رہے ہو ان مسائل میں. سنت تھی 8ویں ذی الحجہ کو سورج نکلنے, صبح کے بعد مکہ سے نکلنا, حاجیوں کو رات کو نکالا جا رہا ہے. اور تم تماشا دیکھتے ہو, تمہیں مولوی کہتے لوگ. اور پھر سنت ہے کہ سورج کی شعاعیں دیکھ کر کے مینا سے آدمی عرفات نکلے, لوگوں کو رات کو نکالا جاتا ہے اور تم تماشا دیکھتے ہو. میرے آقا کی سنتیں ذبح کی جا رہی ہیں, تم تماشا دیکھ رہے ہو. سنت ہے کہ مزدلفہ میں لوگ آئیں اور رات کو یہاں ٹھہریں, اور واجب ہے چاروں اماموں کے نزدیک, اور ان کے نزدیک بھی واجب تھا کہ مزدلفہ میں غلس میں فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد سورج نکلنے تک یہاں دعائیں کریں اور اس کے بعد یہاں سے کوچ کریں. لوگوں کو رات کو نکالا جا رہا ہے اور تم اس کا تماشا دیکھ رہے ہو. میں اس کا روحانی بیٹا ہوں جو مینا میں تھے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ اونٹوں کا زمانہ تھا, ابھی گاڑی نہیں آئی تھی. اس وقت کے جس کو معلم کہتے, اس وقت میں متوف کہتے تھے, وہ آیا اور ابھی سحری کو حضرت دعا کر رہے تھے اور مشغول تھے اپنے مالک کے ساتھ. اس نے کہا حضرت جلدی چلیے جلدی چلیے, پھر عرفات میں جگہ نہیں ملے گی, اونٹ والے تیار ہو گئے ہیں. فرمایا یہاں سے سورج کی شعاعیں دیکھنے کے بعد سنت ہے نکلنا. تو کون آیا بیچ میں عبادت میں خلل ڈالنے والا؟ اس نے کہا اونٹ والے جا چکے ہوں گے, پھر آپ کیا کرو گے؟ فرمایا جو میرا رب چاہے گا وہ کروں گا, میں سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اس نے کہا عجیب مولوی ہیں آپ کا فرض چھوٹ جائے گا عرفات میں ٹھہرنا, تو کیا آپ فرض کے سنت کی وجہ سے فرض کو قربان کروں گا؟ کہا تو کوئی میرا پیر اور مرشد اور میرا استاد نہیں ہے کہ تو مجھے قرآن اور حدیث سمجھائے, تو میرا ملازم ہے, میں نے تجھے اس کے لیے پیسے دیے ہیں, قرآن اور حدیث میں تجھے سمجھاؤں گا. ہم فرضوں کی وجہ سے نہ سنتوں کو ذبح کریں گے, نہ سنتوں کی وجہ سے فرضوں کو چھوڑیں گے. ہم ہر ایک فرض کو سنت کے مطابق ادا کریں گے. اگر سنت کے مطابق ادا ہوگا وہ فرض اللہ کے ہاں قبول ہوگا, اور جو سنت کے خلاف ہوگا خلاف پیمبر کسے را گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. میرے ساتھیوں, میں نے درد دل سامنے رکھا اور آپ کے لیے نہیں اپنے لیے رکھا. لوگ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ کتنے سنتوں پر قائم ہیں, اور الحمدللہ 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 یہ امت بانج نہیں ہے. آج بھی امت کی کوکھ سے الحمدللہ وہ جوان پیدا ہوتے ہیں. ایک جوان کو انٹرویو دینا تھا بڑی پوسٹ کے لیے, میرے سامنے کی بات ہے, داڑھی لمبی تھی, اس کے باپ نے پہلے اس کی ٹھوڑی پکڑی کہ آج داڑھی کٹا دے, اور عجیب الفاظ سے ہماری زبان میں کہتا ہے اپنوں کہا ہے آپ پہ بد تو جائے وہ. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اس کے پیر پکڑ لیے اس سنت کو ذبح کرنے کے لیے. اس نے کہا میں ایسی نوکری پر تھوکتا ہوں جو مجھے سنتیں ذبح کر کے ملتی ہے. اور باپ نے اس کو چڑھایا تھا, اس کی وجہ سے اتنا بڑا پگڑ بھی باندھ کر گیا, اور وہ بھی کالا باندھ کر کے گیا, اور اللہ نے کرم کیا وہ پگڑی ہی اس کی نوکری کا ذریعہ بن گئی. اس سے اس کے مسئلے کے بارے میں بات ہونے تک بات ہی نہیں آئی.
اس کو یہی پوچھا یہ کیا چکر ہے؟ الحمدللہ میں ان بچیوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پر جن کو پردہ کرنے کے اوپر ان کے والدین نے مارا، ان کے باپ نے مارا اور اس کے بھائی نے مارا، اور چھوڑو ماں اور باپ کو، سب سے مہربان ماں نے اس کو بوری میں بند کر کے مارا۔ اس نے کہا میں سمیہ کی وارث ہوں، میری ماں میں تیری وجہ سے حبیب کبریا کی سنت نہیں چھوڑ سکتی ہوں، میں سعد ابن وقاص کی وارث ہوں جس نے اپنی ماں کو کہا تھا، ماں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، سر نہیں دھوؤں گی اور دھوپ سے اندر نہیں جاؤں گی جب تک تو محمد کا دین نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا تو ایک مرتبہ کیوں مرتا ہے، 1000 مرتبہ مر اور پھر زندہ ہو، میں تیرے مرنے سے ڈرتا نہیں ہوں، جس کا پلہ پکڑ چکا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، میں کیوں اتنا زور دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو بھی خوبصورتی کے سانچے اور ڈھانچے تھے وہ حبیب کبریا پر ختم ہو گئے۔ خدا کی قسم او رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے، اب ایسا آئینہ نہ ہمارے خیال میں آ سکتا، اور بخاری کے الفاظ میں کہیے کہ نہ دکان آئینہ ساز میں، پروردگار نے وہ سانچے توڑ دیے جن سے مصطفیٰ کو بنایا گیا تھا، اب وہ سانچے باقی نہیں، اب وہ خوبصورت لگے گا جس کا چہرہ محمد مصطفیٰ کی طرف طرح ہوگا، وہ اچھا لگے گا جس کی زندگی ان کی طرح ہوگی، اور جو ان سے ہٹ کر کہے گا کہ یہ میرا کلچر ہے، یہ میری تہذیب ہے، میں کسی اور طریقے پر چل رہا ہوں، وہ اس قول کی مخالفت کر رہا ہے جو آخری حج پر آپ نے فرمایا تھا تحت قدمی ھذا، میں نے تمام تہذیبوں کو، تمدنوں کو اور دور جہالت کے تمام رسم و رواج کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیا ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں کہیں ہم کہ فلاں بدعت کر رہا ہے، مفتی صاحب نے کہا علمی تحقیق پیش کرے، مگر ضرورت اس کی ہے کہ ہم سنت پیش کریں، اس لیے کہ ہم سے قبر میں ہمارا سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا نہ کر ادھر ادھر کی باتیں، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔